ہمارے پاس ہے ایک زبردست پینل. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس سے پہلے آپ کو بتاتی ہوں کہ میری نیس میرے پاس آئی اور میں بس سو رہی تھی, تو وہ اس کا نا ایک آج کل ٹیل می وائی والے جوکس اس کے چل رہے ہوتے, تو اس مجھے ہلا کے بولا, کہتی کاکا وائی ڈو یو تھنک ایلسا ڈنٹ گیٹ اے بلون. میں نے کہا کیا؟ کہتے ہیں ہاں ایلسا وینٹ ٹو اے برتھ ڈے پارٹی اینڈ شی ڈنٹ گیٹ اے بلون, تو ٹیل می وائی. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو. تو کہتی ہے بیکاز شی ول لیٹ اٹ گو. تو آج کل جتنے لوگ جن کو ایلسا پتہ ہے اور لیٹ اٹ گو پتہ ہے وہ یہ جوک سمجھ گئے ہوں گے. آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ زندگی اگر آپ کو دھوکے دے, مشکلات دے, آزمائشیں دیں, تو اس میں اپنے آپ کو روک نہیں لینا ہے, اس میں سٹک نہیں ہو جانا ہے, اس کو اپنی آئیڈینٹی نہیں بنا لینا ہے, بلکہ آگے بڑھتے رہنا ہے. دس از ایزیئر سیڈ دین ڈن. میں کل بھی اپنے کچھ دوستوں سے بات کر رہی تھی, ہم کہتے ہیں یار ایک فلانا شخص ہماری لائف میں, ہماری فیملی میں بہت ڈیفیکلٹ ہے, عجیب سی دل دکھانے والی باتیں کرتا ہے. میں نے کہا یار دل پہ مت لینا. پھر میں نے خود ہی سوچا, میں نے کہا یہ ایڈوائس میں دیتے آرام سے اس کو دے تو دی ہے, یہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. کبھی لوگوں کی باتیں واقعی ایسے کاٹنے والی ہوتی ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں ایک کانٹے کی طرح چپ جاتی ہیں. اینڈ ہاؤ ڈو یو لیٹ اٹ گو, خاص طور پہ اگر وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں, آپ کو 100 دفعہ سوشلی اینڈ ادروائز ان کا سامنا کرنا پڑتا ہو, یا کبھی قدرت آپ کو ایک ایسی پوزیشن پہ بھی لے آئے جب آپ ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں, تو کیا آپ وہ پرانی باتیں یاد رکھیں؟ کیا آپ ان کو دل میں ایک گرج کی طرح رکھیں؟ اگر نہیں تو ہاؤ ڈو یو لیٹ اٹ گو. اور اگر اس گرج کے باوجود آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کیسے کاؤنسل کریں, اپنی تکلیف کو کیسے پروسیس کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ آل دیز ونڈرفل تھنگس وچ آر آئی تھنک اے پارٹ آف آور لائفز. سب سے پہلے اپنے پینل سے آپ کو انٹروڈیوس کرتی ہوں. آج بڑے دنوں کے بعد ہمارے شو میں آئی ہیں. شی از اے گلوبل ڈائیورسٹی ایکویٹی اینڈ انکلوژن سرٹیفائڈ پروفیشنل. ہمارے ساتھ موجود ہیں شارلین انصاری. تھینک یو سو مچ شارلین فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ فلک زہرا محسن موجود ہیں, ماہر نفسیات ہیں. ان سے بھی پوچھیں گے, ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وقت ہر چیز کا مداوا ہے, ٹائم ہیلز اٹ آل, لیکن اگر کئی لوگوں کو دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے زخم اور گہرے ہو جاتے ہیں, وہ بٹر ہو جاتے ہیں, ان کو اور غصہ آتا ہے. سو واٹ از دا ڈفرنس, ہاؤ ڈو یو پروسیس ٹو لیٹ اٹ گو؟ We'll ask Palak about it. Thank you so much for being here. And last but definitely not the least, سیدہ سمانہ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میٹل بلنک کی فاؤنڈر ہیں, بڑی کریٹو ہیں, کیونکہ ان کے بنائے ہوئے زبردست جو ornaments ہیں اور مختلف چیزیں ہیں وہ آپ میرے رمضان کے شو میں دیکھتے ہیں. She has been a partner with us for the last many years, اور آج ان سے ایک بڑے ہی مختلف اور منفرد انداز میں گفتگو ہوگی کہ یہ بزنس سیٹ اپ کرنے میں کس طرح کی مشکلات آئیں, کیا کسی نے دل دکھانے والی باتیں کہیں, ان کو پیچھے چھوڑ کر اپنی منزل کیسے تلاش کی. تو وی لاسٹ کال آف دیٹ. بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. سب سے پہلے اگر شارلین آپ سے شروعات کروں, جی یہ کہنا جتنا آسان ہے کہ لیٹ اٹ گو, ڈونٹ لیٹ اٹ افیکٹ یو, کسی نے کوئی بات کہی ہے تو بھول جاؤ, ہاؤ واٹس یور پروسیس اف یو آر فیسڈ ود دا سچویشن لائک دس, تو کیا کرتی ہو؟ دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا, جیسے میں ابھی آپ بتا رہی تھی کہ آپ نے اپنے فرینڈس کو بولا کہ دل پہ مت لینا. اوبویسلی یہ کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے. تو ایسی بہت سچویشن زندگی میں میری بھی آئیں اور سب کی آتی ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے یار کوئی بات بہت دل کو لگ گئی, چبھ گئی آپ کو. آئی تھنک لیٹنگ گو کا طریقہ بس بہترین یہی ہے کہ آپ ایک تو معاف کر دیں, درگزر کریں اور اللہ پہ چھوڑ دیں, کیونکہ اگر آپ اس کو دل میں رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلے ہوں گے. اچھا, دس از سچ اے امپورٹنٹ پوائنٹ. فلک, یہ میں آپ کے پاس لے کے آنا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں نا معاف کر دینے پہ ایک کلچرل اسکیپ میں بہت زیادہ فوکس ہے. دینی اعتبار میں بھی ہم کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ بدلہ مت لو, سناؤ مت, معاف کر دو. لیکن اس معافی کی جب ہم جلدی کرتے ہیں, یعنی ابھی آپ کا دکھ بہت نیا ہے اینڈ ان یور مائنڈ یو آر گریپلنگ ود اے سینس آف فیئرنیس اینڈ جسٹس, آپ انصاف چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں بھائی ویئر از دا ڈیوائن جسٹس, میرے ساتھ برا ہوا تو یہ شخص وائی از ہی واکنگ اوے اسکاٹ فری. اس لمحے کیا کیا جائے؟ اچھا, آئی آلسو کویسچن, دین میں ہے معاف کرنا, لیکن آئی فار این آئی والا کانسیپٹ بھی کہیں کہیں ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ یو نو دیر از آنکھیں پھوڑ دو اس کی. آپ کہنا چاہ رہی ہیں اس کی آنکھیں نکال دو. Not my words, میں نے نہیں بولا. جی, دل تو یہی چاہتا ہے, اندر تو یہی ڈائلاگ چل رہا ہے, جی کر نہیں سکتے. لیکن اگر وہ اف اٹ ابھی بھی چبھ رہا ہے آپ کو, ابھی بھی پین ہے, تو آپ ابھی نہیں کر سکتے. ہاں, معاف نہیں کر سکتے. پہلا یہ پروسیس ہے کہ میں گریو تو کر لوں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے کہ ہم گریو کریں. اور گریف کبھی مطلب اس کا کوئی ٹائم لمٹ نہیں ہوتا ہے. اٹ کین گو, سال بھی لگ سکتے ہیں, سالوں بھی لگ سکتے ہیں, 6 مہینے بھی ہو سکتے, 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کی ایک اور مثال اکثر دیتے ہیں نا کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے زہر آپ پی رہے ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا نقصان دوسرے کو, اندر ہی اندر آپ کو رہے ہیں. تو آپ معاف
اس کی بھلائی کے لیے نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں. یہ تھاٹ آنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اچھا, گریف کی بھی جو میں کہہ رہی ہوں 5 سٹیجز ہوتے ہیں, ان سٹیجز میں کہیں اینڈ کے سٹیجز میں آتے ہیں یہ, یا پھر اس کے بعد آتے ہیں. اوکے, سو اٹس ناٹ ایزی. پہلے تو سب سے پہلے تو ہم بھائی اپنے اوپر ہی وہ کر رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا, یو نو, ہم پروسیسنگ وائی می. جب تک وہ آپ نہیں کرتے, بارگیننگ نہیں ہوتی, وہ سارا اللہ میاں آپ نے میرے ساتھ پھر سے اچھا یہ لے لیں لیکن مجھے واپس یہ دے دیں, کوئی لوڈ ون واپس, اگر گریف ہی ہے یا کوئی بھی مجھے اس نے کیوں ہرٹ کیا, تو وہ پورے سٹیجز ہیں پراپر. نیئر دی اینڈ جہاں ہمارا ایکسیپٹنس آتا ہے, وہاں کہیں جا کے آپ کو آتا ہے اچھا ٹھیک ہے, شاید یہ میرے لیے اللہ میاں نے بھلائی ہی لکھی تھی, اور پھر کہیں آتی ہے forgiveness. اچھا, ایک اردو کی کہاوت ہے, اکثر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلی. سمانا جی, آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ اگر کوئی چلتا پھرتا ایرا غیرہ, یا جس کو آپ نے اتنا ایموشنل کلوزنس نہ دی ہو, جس کو آپ سے بہت زیادہ آپ کو اس سے لگاؤ نہ ہو, اس کی کہیں بھی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. لیکن جو قریبی انسان ہے وہ اگر آپ سے زیادتی کر دے, آپ کو زیادہ بول دے, یا آپ جس سے امید لگا کے بیٹھے ہیں آپ کی توقعات اس سے زیادہ ہیں, تو وہ چیز زیادہ تکلیف دیتی ہے. آپ نے کبھی ایکسپیرینس کیا لائف میں؟ بہت بار ایکسپیرینس کیا, بیکاز جب ہم ڈومیسٹک تو ہمارا ویسے ہوتا ہی رہتا ہے ایکسپیرینس خواتین کا, یہ تو ایک نارمل بات ہے. لیکن جب ہم لوگ فیلڈس میں آتے ہیں, اپنے پروفیشنس میں آتے ہیں, تو وہاں پہ ہمیں اور زیادہ اس طرح کے بیٹر ایکسپیرینسز ملتے ہیں, اور وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ پھر آپ کو کافی شٹ آؤٹ کرتے ہیں, آپ کو کافی پرابلمس دیتے ہیں. اور وہ ایک اگر ہم اس کو اپنے ان سائڈ گرو کرتے رہیں تو وہ ایک پوائزنس ٹری کی طرح مطلب وہ گرو کرتا جائے گا اندر. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں نا معاف کر دیں, تو اٹس اوکے, ہمیں معاف کرنا چاہیے, لیکن اتنا بھی معاف نہیں کرنا چاہیے کہ اگلا آپ کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دے, ڈور میٹ نہ بن جائے نا اپنے آپ. اچھا, آپ کیونکہ یو آر آلسو وومن انٹرپرینور اینڈ یو ورک ان اے میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی, تو میں اس کو تھوڑا سا ایک جینڈر لینس سے بھی دیکھنا چاہ رہی تھی پروفیشنلی, کہ آپ کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ان ٹورڈز ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, انکمفرٹیبل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, یہ سب آرڈینیٹس کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں, جیسے کاریگر ہے, اپنا چھوٹا شخص ہے, کیونکہ خواتین کی لیڈرشپ انسٹرکشنز کو سہا نہیں جاتا, ہمارے یہاں میل ایگو کو بڑا تکلیف دیتی ہے, یا پھر جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں, بزنس پارٹنرز ہیں, جو کلائنٹس ہیں, جو کہ آلریڈی ایک ہو سکتا ہے اتھارٹی پوزیشن میں ہو, زیادہ مشکل آپ کو کس سے فیس ہوتی ہے؟ زیادہ مشکل مجھے فیس ہوتی ہے کلائنٹس کے ساتھ, کیونکہ بینگ اے فیمیل وہ ہمیں اس طرح امپورٹنس نہیں دے رہے ہوتے. پہلے وہ ذرا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جب دے نو کہ یہ نہیں ہے, ایسے نہیں ہے, مطلب پروفیشنلی دے آر پرفیکٹ, تو پھر وہ اس کو خود ہی پھر جان کے پرفارم کرتے ہیں. خواتین انٹرپرینورز بہت دل سے کام کرتی ہیں, ایموشنلی انویسٹڈ ہوتی ہیں اپنے کام میں, کیونکہ وہ کریٹو پروسیس میں آلموسٹ ایک مٹرنل انسٹنکٹ کے ساتھ آ جاتی ہیں. سب سے زیادہ مشکل ان کو فائنینشیل مینجمنٹ اور کیش فلو میں ہوتی ہے. اپنے کام کے پیسے مانگنا اور پھر اگلے والے بھی دینے میں آناکانی کرتی ہیں, یہ آپ فیس کرتی ہیں؟ میں نے سب سے پہلے نا اسی چیز کو روٹ آؤٹ کیا تھا, بیکاز وین آئی اسٹارٹیڈ میٹل بلینگ, تو مجھے سب سے زیادہ نا یہی چیز وہ ہرٹ کرتی تھی, بیکاز آئی آسک مائی ہسبینڈ کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ گو ہیڈ آپ کریں, بٹ ایک چیز تھی کہ جس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف, ٹھیک ہے, فائنینشلی. تو وہ ڈے ون پہ ہی ایک چیز ڈیفائن ہو گئی تھی کہ مجھے یہ خود سے کرنا ہے. تو آپ کو جب یہ چیزیں فائنینس کے اوپر آتے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ خود سے اپنے گولز سیٹ کر لیں اور اپنی چیزوں کو لے کے چلیں, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کافی لاس اور اس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اسی چیز کو میں کارپوریٹ سیناریو میں لے جاتی ہوں. شارلین, مجھے بتائیں کہ پے ڈسپیرٹی, a lot of people know about that. ایک ہی لیول پہ کام کریں گے, لیکن آپ کا مینیجر ہو سکتا ہے کسی میل کاؤنٹر پارٹ کو آپ سے زیادہ بہتر پیکیج دے رہا ہے. کتنا مشکل دیکھا ہے کہ خواتین do they let it go or do they now take a stand? سو بیسکلی اب تو بہت بہتری آ چکی ہوئی ہے, بیکاز اب بہت اویئرنیس بھی ہے, تو اب یہ چیزیں کافی حد تک میرے خیال میں اسٹینڈرڈائز بھی ہو گئی ہیں, کیونکہ اب پالیسیز بھی ہیں. ڈی آئی خود ایک بہت بڑی دنیا ہے, ہر آرگنائزیشن اس کو امبیڈ کرتی ہے اپنی پالیسی میں, اسٹرکچر میں, تو اب یہ ذرا کم ہو گیا ہے. لیکن آئی تھنک اب خواتین وائس آؤٹ کرتی ہیں, کیونکہ لائک آئی سیڈ اویئرنیس بہت زیادہ ہے. لیٹنگ گو کا پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے کہ اٹس ناٹ لائک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چھوڑ دینے سے نا شاید ہار گئے. ہم ہار نہیں گئے ہوتے, ہم ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لیٹ گو کر لیتے ہیں اور ہم
ہم اس سے آؤٹ گرو کر کے شائن کرتے ہیں. اچھا اب اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے, مرد حضرات کہتے ہیں کہ خواتین اب تو اپنا وومن کارڈ پلے کرتی ہیں, یعنی اب ان میں اویئرنیس آ گئی ہے, وہ ایکول پے مانگتی ہیں, لیکن ان کا مینیجر اب ان سے اتنا ڈرتا ہے کہ دے لیٹ گو آف اے لاٹ آف تھنگس اف اے وومن از لیگنگ بیہائنڈ. اچھا از دس ٹرو؟ آئی تھنک ہاں, دیکھیں یہ اب اتنا ٹرو اس لیے میں کہوں گی کہ نہیں ہے, اور ہے بھی کہیں پہ, کیونکہ اب ایکوالٹی سے نکل کے نا ہم ایکوٹی کی دنیا میں چلے گئے ہیں, جہاں پہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو پلیس کر رہے ہیں بیسڈ آن دیئر کیلیبر, دیئر انڈرسٹینڈنگ, دیئر پوٹینشیل, دیئر میرٹ. تو جب میرٹ کی بات آتی ہے پھر خواتین اور مرد کا جینڈر کا قصہ ہی ختم ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پروفیشنل دنیا میں فائٹ بیک کرنے کا انداز بھی فرق ہے. مجھے لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہم موویز دیکھتے تھے کہ لڑائی ہو گئی, استعفیٰ مارا, نکل گئے. اب لوگ ایسے نہیں کرتے. یو ہیو ٹو بی میچور اباؤٹ اٹ, اٹس اے اسمال ورلڈ, یو ہیو ٹو بی ڈیسنٹ اباؤٹ اٹ. اور یہ آپ کی انٹرپرسنل اسکلز, آپ کو اپنی HR پالیسی پتہ ہونی چاہیے کہ آپ کے فار ایگزامپل آپ کی اسٹرینتھس کیا ہیں. while I'm saying this I'm suddenly reminded of this new wave. اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے. کیا مزیدار قصہ سامنے آیا کہ جی کولڈ پلے کے آپ کانسرٹ میں پہنچے ہیں, اسٹرانومر کے CEO, اور وہاں پہ کیمرہ گھومتا ہے اور ان کا جو افیئر چل رہا ہے اپنی HR ڈائریکٹر کے ساتھ وہ کیمرے میں بند ہو جاتا ہے. کیا سیکھ رہی ہے دنیا اس سے, کیسے ریئیکٹ کر رہی ہے؟ دس ول بی سچ اے فینٹاسٹک تھنگ ٹو بریک ڈاؤن ود مائی پینل ٹوڈے. کل میں نے ایک زبردست میم پڑھی, لائف نے دیے بہت دھوکے بغیر خیر اٹس اوکے. And I think that is exactly the way we would like to colloquially express our topic today, letting it go. لائف میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل اس کو دیکھنے کا یہ بھی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اسپیشل سمجھتے ہیں اور غلط چیزوں میں اسپیشل سمجھتے ہیں. جب آپ کچھ اچیو کرتے ہیں, اف یو آر ایکسلنٹ ایٹ یور کرافٹ, آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی یو ول آلویز بی سراؤنڈیڈ بائی ڈاؤٹ. آپ اپنے آپ کو جو آپ کی ایکچوئل اسٹینڈرڈ ہے اس سے ہمیشہ کمتر سمجھیں گے. آن دی ادر ہینڈ جو آپ کے ساتھ زندگی میں نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں, ہمارا مائنڈ ان کو میگنیفائی کرتا ہے, ان کو بلو اپ کرتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پرابلم سے زیادہ تکلیف دہ پرابلم کسی کی نہیں ہے, اینڈ دیئر فار یور امیجنیشن کا یہ بہت برا استعمال ہے. لیکن کبھی بھی آپ کسی بھی ایسے شخص سے بات کیجئے جو کسی تکلیف سے گزر رہا ہے, جسمانی آزمائش سے گزر رہا ہے, فزیکل پرابلم سے گزر رہا ہے, اور یہ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ان میں سے کوئی پرابلم یونیک نہیں ہے. آپ سے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی یہ جھیلی ہیں, آپ کے بعد بھی جھیلیں گے, اور اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو پروبیبلی دے ہیو اٹ ورس دین یو. لیکن آپ کا ذہن آپ کو بتاتا ہے کہ یار میرے سے بڑا پرابلم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. تو آئیے اس کو ان پیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شارلین ود یو لیٹس بگن ود ویریس پرابلمس ہوتی ہیں. تو اگر آفس پالیٹکس کی پرابلم, یو وڈ سی اے لاٹ آف مین اینڈ ویمن, دے بوتھ کمپلین کہ یار میں تو بہت زبردست ٹیلنٹ ہوں, بس میری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے, مجھے آگے ہی نہیں بڑھنے دے رہے. اینڈ یو وڈ ریئلائز کہ اٹس اے اسٹیٹ آف مائنڈ, اٹس اے پرسپیکٹو. واٹس یور ایڈوائس ٹو پیپل لائک دیٹ؟ ہاؤ شوڈ دے لیٹ اٹ گو؟ سو دا بیسٹ تھنگ از, میں نے ریسنٹلی ایک ریل دیکھا تھا اور میرے ذہن میں نا جیسے بیٹھ گیا ہے, وہ یہ کہ آپ کو وہم ہے کہ آپ اہم ہیں. واہ کیا بات ہے, آپ کو وہم ہے. دیکھیں ہاں, ہم اپنے اندر ہی نا ایکچولی اپنے اندر بہت سوچتے ہیں, اور اپنے اندر ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ اپنے اندر ہم بہت چیزیں سوچتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وی کیپ اے گرج آلسو ان سائڈ نا, کہ یار یہ ایسے ہوا تو یہ کیوں ہوا, ضرور یہ میرے خلاف کوئی گیم کھیل رہا ہوگا, یہ میرے خلاف کچھ کر رہا ہوگا. Why do you میں نے سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. نہیں تو بھائی اس کی اپنی زندگی ہے نا, اس کے اپنے بیٹلز ہوں گے. اب ہر کوئی آپ کی طرح صبح اٹھ کے پرفیکٹلی گاڑی میں AC میں بیٹھ کے تو آفس نہیں آ رہا ہوگا. کوئی بس میں بیچارہ تکلیف سے آ رہا ہوگا, کسی کی بیوی سے لڑائی ہو گئی ہوگی رات کو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایوری بڈی از گوئنگ تھرو اے بیٹل. ہوتا کیا ہے کہ when you're at peace within yourself, then this chaos around you doesn't impact you. That's what I firmly believe in. But when there's a chaos inside you, a battle going on, اس نے مجھے ایسے کیوں دیکھا, یہ ایسے کیوں کر رہا ہے, وہ ایسے کیوں کر رہا ہے, تو آٹومیٹکلی میرا سارے دن کا ٹون جو ہے نا سیٹ یوں ہو جائے گا کہ میں ہر چیز پہ کوئی نیگیٹو تھاٹ ہی سوچ رہوں گی, جبکہ ایسا کچھ ہوگا نہیں, ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہوگا. تو یہ میرے اندر کی جو ہے نا وہ کھنک ہوتی ہے جو چل رہی ہوتی ہے. اچھا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں ہم ورک پلیسز پہ بڑے آرام سے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یار آج نا باس کا موڈ خراب ہے, ضرور گھر سے لڑ کے آئے ہیں. لیکن ایز پروفیشنلز ڈو یو ناٹ فیل کہ ہماری, اور کتنا آسان ہے یہ کرنا, ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ یار اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کو الگ الگ ڈیل کریں, لیکن آبویسلی اگر آپ کی پرسنل لائف میں کوئی بھی ٹرموائل ہے, اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے, اگر آپ کے رشتے میں کچھ انبن چل رہی ہے, آپ کے بچے کے ساتھ کچھ پرابلم ہے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو بالکل شٹ آف کر کے کام پہ آئیں. اینڈ یو آر کیرینگ دیٹ بیگیج, دین واٹ شوڈ ون ڈو؟
So that is the whole idea کہ the weight that you're carrying you have to unload that. How do you unload that کہ صبح جانے سے پہلے رات کو اپنے آپ کو calm down کریں. Now different people do different things. کچھ لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں, کچھ کوئی مووی دیکھ لیتے ہیں, کچھ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے بات کر کے you have to release the negative energy. It's very very important. دیکھیں ہم جب تک کلین سلیٹ کر کے صبح اٹھ کے آفس نہیں نہ جائیں گے تو کل والی جو سلیٹ جگل تھی نا وہ صبح بھی ایسی ہی ہوگی. پھر اچھا اس کے اندر کچھ تو چیزیں پریکٹیکل ہیں. آئی ایبسلیوٹلی اگری کہ وہ لائف کے ڈیلی لائف کے اسٹریسز ہیں, نتھنگ ٹو بگ. ٹھیک ہے جی, آپ اوور ویلمڈ ہے کیونکہ ابھی آپ کا اسٹیج آف لائف ہوا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں, گھر میں بھی ذمہ داری ہے, آفس بھی جانا ہے. مگر فلک اف اٹ از لائک اے ریئل ٹاکسک سچویشن کہ یور ہوم پلیس از آئیدر ڈریننگ یو یا آپ کی ورک پلیس آپ کو ڈرین کر رہی ہے. جب آپ کام سے گھر جائیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میرا تو نا پورا اس وقت جو سینٹریفیوگل فورسز ہیں وہ ہل چکی ہیں. آئی ایم ناٹ سینٹرڈ, آئی ایم ناٹ گراؤنڈیڈ, میں اریٹیبل واپس آیا ہوں. اینڈ لائک وائز یا تو آپ کا گھر اتنا ڈسٹربڈ ہو کہ آپ چاہ کر بھی جیسے ہی کہہ رہی ہیں کہ وہ ان لوڈ کر کے آپ کام پہ نہ جا رہے ہوں, تب کیا کیا جائے؟ واٹ از یور سجیشن؟ اچھا میں سم ٹائمز آئی ڈو فیل کہ ان لوڈ کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے, رائٹ, ان دوز سچویشنز دیٹ آپ نے بھی ابھی ڈسکرائب کی. اٹس ایون اگر مطلب ٹاکسک انوائرمنٹ نہیں ہے لیکن آپ کا کوئی لوڈ ون ہاسپٹل میں ہے اور آپ کانسٹنٹلی ڈاکٹر سے ڈیل کر رہے ہیں, چھوٹی سی ایک ایگزامپل ہے لیکن اس کو ان لوڈ نہیں کر سکتے ہم, وہ کانسٹنٹلی ہمارے اوپر وے کر رہا ہوگا. ان سچویشنس میں ایک چیز ضروری ہے کہ ہم آنیسٹ ہو جائیں, رائٹ. ہم اینڈ ہر آپ کے آفس میں ہر کوئی آپ کو سمجھتا ہے, آپ جتنا لمبا وہاں پہ کام کریں گے اتنا وہ آپ کو جانتے بھی ہیں, آپ کی پرسنالٹی سے واقف ہیں. تو آپ اپنے باس سے جا کے یا آپ اپنے سپروائزر سے, اپنے کولیگ سے جا کے بات کریں کہ لسن میں اس سے گزر رہا ہوں, مجھے 5 دن 1 ہفتہ اگر میں اتنا پرفارم نہ کر سکوں تو give me some space. مجھے یہ بتائیں کہ psychologists often talk about the grey rock method کہ جب اگر آپ کسی بڑے ٹاکسک یا مشکل یا ہائی کانفلکٹ انڈیویجول سے ڈیل کر رہے ہوں تو بیکم ان انٹرسٹیڈ, بیکم ایموشنلی ویگ, کہ اپنے آپ کو ایموشنلی ڈیٹیچ کر لیں اگر آپ فزیکلی اپنے آپ کو وہاں سے ریموو نہیں کر سکتے. یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم تو آج تک اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی مطلب ایک میتھڈ یہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا. مطلب کوئی میرے اوپر چیخ رہا ہے یا ٹاکسک ہو رہا ہے تو میں کیسے ڈیٹیچ کروں, رائٹ. وہ یہی ہوتا ہے جو ہم نے بہت پہلے بھی بات کی تھی ایک آدھ بار کہ آپ واک پہ نکل جائیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیں, جتنا آپ اسپیس. آدھے لوگوں نے اسموکنگ اسی لیے شروع کی ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہاں بالکل, جسٹ بیکاز دے وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ مینیجر اسپیس. وہ کہتے ہیں یار میں کوریڈور میں جا کے نا سگریٹ پی لیتا ہوں, ناٹ ٹو انڈورس سگریٹ اسموکنگ بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دس ہیپنس. لیکن ایک اور کانسیپٹ جس کی بات ہم کرتے ہیں کہ آپ سرینڈر کریں. انوائرمنٹ کو ہم نہیں چینج کر سکتے. میں اپنی مطلب جیسے کبھی کبھی میں بیوی یا ہسبینڈ کو چھوڑ دیں, پیرنٹس بھی آپ کے ٹاکسک ہو سکتے ہیں, تو آپ پیرنٹس تو چینج نہیں کر سکتے, اب آپ کے تو وہی اللہ میاں نے دیے ہیں. آپ کیا کریں, آپ سرینڈر کریں کہ ٹھیک ہے میرے پیرنٹس ایسے ہیں, ان کو میں نہیں چینج کر سکتا. نہ اپنے فادر کو اگر وہ بہت لیٹس سے غصے والے ہیں یا مدر جو بھی ہیں نہیں چینج کر سکتا, میں اپنے آپ میں کیا کر سکتا ہوں. دی کویسچن آپ کو اپنے آپ کو پھر پوچھنا ہے. سمانا جی آپ کیا کہیں گی کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں بہت سارے اتار چڑھاؤ زندگی کے فیزز ساتھ دیکھتے ہیں. میں نے کئی خواتین کو دیکھا ہے کہ چلیں اگر مشکلات جھیل لی, جب اچھا ٹائم آ جاتا ہے, جب سب چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں, فائنینشیل وریز بھی چلی گئیں, کوئی ہیلتھ ریلیٹڈ آزمائش آئی وہ چلی گئی, کوئی اور اپ اینڈ ڈاؤن زندگی کے آئے, ایوری تھنگ ہیز گون ٹو نارمل, لیکن آپس میں کمیونیکیشن کبھی صحیح نہیں ہو پاتی. وہ جب بات ہوتی ہے, جب لڑائی ہوتی ہے, وہی پرانی باتوں کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں. اور ان لوگوں کو ہر کوئی سمجھا کے, یعنی ان کے بچے, تھراپسٹ, جو بھی ہیلپ اویلیبل ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں لیٹ اٹ گو, پرانی ہو گئی بات, رات گئی بات گئی, بٹ دے آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گے؟ اچھا میرے ساتھ ایسا ہے کہ ایموشنس آلویز آپ کو پتہ ہے بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں کسی کی بھی لائف میں, اور یہ کنیکشن ایسا ہے اگر ہم ہیومنس کے ساتھ رکھتے ہیں تو ہم ہمیشہ ہرٹ ہوتے ہیں. تو میرا ایک کنیکشن ہے کریٹر کے ساتھ, تو میں یہ کرتی ہوں. اب میرے ہسبینڈ بھی اگر مجھے کوئی اس طرح کی بات کہتے ہیں, اینی ون جو بھی کوئی بھی کہتا ہے, تو میں یہ کرتی ہوں, اور میرا سجیشن بھی یہی ہے ہاؤس وائفس کو بھی اور ایوری پرسن جو اس طرح کی سچویشن سے گزرتا ہے,
اور لیٹ اٹ گو اس طرح سے کریں کہ گو ٹو یور فرینڈ. وہ آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے. تو میں اکثر یہی کرتی ہوں کہ میں جب اس طرح کی سچویشن میں ہوتی ہوں تو میں بس ایک جا نماز ہوتی ہے اور جو کچھ کہنا ہوتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو. آپ نے ڈائریکٹ ہاٹ لائن لگائی, آپ نے کہا ادھر سے بات ہی نہیں کرنی, چھوٹے چھوٹے لوگوں سے کیا بات کرنی. کین یو بلیو آپ نہیں, آئی آلویز فیل دیٹ نا. اور میری ماں نے مجھے یہ لرن کرایا تھا کہ کسی بندے کو اس کے فیس پہ جا کے آپ بولو گی, وہ ہرٹ ہوگا نا تو وہ آپ کو ہرٹ کرے گا. اٹس بیٹر کہ آپ اس کے پاس جو جس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے. کیا بات ہے, ماسٹر کنٹرول کی طرف جانا چاہیے. اور جس طرح کہتے ہیں نا, آئی تھنک آپ کی بات سے مجھے یاد آ رہا ہے, اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیک اے بریک, اور بریک سے واپس آ کے ہم یہ بات ضرور کیری آن کریں گے کہ آپ نے اکثر خواتین کو دیکھا ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ زندگی میں وہی نا, یہ تو مجھے کبھی ہنی مون پہ بھی نہیں لے کے گئے. اب شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں, 3 بچے ہو چکے ہیں, بچے ماشاءاللہ گریجویٹ کر چکے ہیں. یہ جو شکوہ ہے اس کی ٹائم لائن کیا ہے, اس کی ڈیڈ لائن کیا ہے, یہ کیسے لیٹ گو ہوگا, یہ پینل سے پوچھیں گے. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے لیٹنگ گو کی کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں, پرانی گریوینسز لوگوں کو یاد رہتی ہیں کہ بھائی شادی کے بعد جو تم 2 جوڑے لے کے آئے تھے, پہلے تم نے اپنی بہن کو کہا تھا کہ چوز کرو, تم تو مجھے ہنی مون پہ بھی نہیں لے کے گئے. اینڈ دیٹ میکس اے لاٹ آف میرجز ویری ویری بٹر. فلک کیا مشورہ ہوتا ہے, اینڈ وین یو کاؤنسل کلائنٹس لائک دیٹ, کیا کہتی ہو ان کو؟ اوکے, دیٹس ایک سیکنڈ کے لیے بریک لینا پڑا. لیکن کوئی ایک فارمولا نہیں ہوتا ہے کسی بھی کپل کے لیے, کوئی ایک فارمولا نہیں. اچھا, لیٹس ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ وائی آر دے اسٹک آن اٹ. یعنی آئی ایم شیور کہ ان کو بھی ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ جو بات, جس بات کا ریفرنس دے رہی ہیں وہ 10 سال پرانی بات ہے یا 15 سال پرانی بات ہے. Why is it still hurting them? As a psychologist, what's your analysis? وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑے گی کہ آپ کی کیا بات ہوئی. چلو 10 سال پہلے وہ ایک چیز ہرٹ کر گئی, لیکن ریسنٹلی کیا ہوا ہے, اس ریلیشن شپ میں کیا ہوتا جا رہا ہے جو اب تک وہ پین نہیں کم ہوا ہے. ہمیں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ روٹ کاز کہاں ہے, کہ وہ مطلب چلے ایک انسیڈنٹ ہوا, 5 اور انسیڈنٹس ہوئے, لیکن کوئی چیز ہے جو ریکرنگ کر رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ایک نیگیٹو ایکسپیرینس ہو اپنے دوست کے ساتھ, کالیگ کے ساتھ, کسی کلوز ریلیشن شپ کے ساتھ, تو اس کی نیگیٹیوٹی یا اس کا جو احساس ہے اس کو زائل کرنے کے لیے 5 پازیٹیو ایکسپیرینسز نیڈ ٹو ہیپن. اینڈ دیٹس دا ریشو کہ ایک نیگیٹو ایکسچینج کا کتنا ڈیمیج ہوتا ہے کہ اس کی بھرپائی کے لیے پھر آپ کو 5 اچھی چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس ریشو سے دیکھا جائے تو ہمیشہ آپ لیگ بیہائنڈ کر رہے ہوں گے. تو سمانا جی, آپ کیا کہیں گی کہ جو لوگ پرانی باتوں کو بھول نہیں پاتے اور ان کو یاد کر کے اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ ایسی چیزوں میں پڑھ کے ہم سب سے زیادہ اپنے آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں نا, تو ہمیشہ اسی میں بہتری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو اگنور کریں جو ہمیں ایک بیڈ پوزیشن میں لے کے جا رہی ہیں. اور اگنور کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی میں چلے جائیں, کوئی ایسی چیز میں چلے جائیں جو کنسٹرکٹیو ہو, نہیں جو کنسٹرکٹیو ہو. دیکھیے اپنا کام کریں, ناٹ اباؤٹ ایٹنگ نا, اٹس ناٹ اباؤٹ فوڈ. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سول سے کنیکٹ کر رہی ہیں. اب مجھے اگر کوئی اس طرح کی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے تو موسٹلی آئی یوز ٹو گوئنگ ٹو مائی ورک شاپ, اور میں وہاں بیٹھ کے اپنا میٹل آرٹ اسٹارٹ کر دیتی ہوں, بیکاز آئی ایم میٹل آرٹسٹ, تو میرا وہی ایک وے آؤٹ ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ کریٹو ایکسپریشن ہونا چاہیے, جو پینٹ اپ انرجی ہے, جو اینگر ہے, آپ اس کو چینلائز وے میں آپ آگے لے جائیں. ریلیٹ کر کے کہنا چاہتی ہوں, کچھ لوگوں کو پین اچھا لگتا ہے, وہ ہمارا کمفرٹ زون بن جاتا ہے. پین از آلسو ایڈکٹیو, اٹس ویری ایڈکٹیو, رائٹ, کہ او دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا اور میں وکٹم ہوں. وہ جو ایک وکٹم مائنڈ سیٹ آپ کا بن جاتا ہے, وہ آپ کی پوری لائف رہ سکتا ہے اگر آپ اس کو افیکٹولی ڈیل نہ کریں. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ. اور شارلین, آفیسز میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایٹ ٹائمز جب آپ پہ کرائسس آتا ہے, پریشر آتا ہے, سم پیپل پرفارم ایون بیٹر, بٹ آئی فیل کہ دیٹس ناٹ سسٹینیبل, اینڈ اوور آل یہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کرے گا. کہ ہر دفعہ اگر آپ غصے میں ایک چیز کو چیلنج کے طور پہ لے کر اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں, اور ٹھیک ہے آپ کو ریزلٹس مل رہے ہیں, آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے, بٹ دیٹ مینس کہ یور اونلی موٹیویشن از وین یو فیل تھریٹنڈ اینڈ یو وانٹ ٹو پروو یور سیلف. اگر تم اپنے ارد گرد کسی کو کام پہ یہ کرتے ہوئے نوٹس کرو تو پھر کیسے کاؤنسل کرو گی اس کو؟ اگر میں یہ نوٹس کروں, ویسے تو اب آئی تھنک لوگ اب اگین لائک ایسا اویئرنیس بہت ہو گئی ہے, تو اب لوگ اتنا زیادہ پریشر بلا وجہ لیتے نہیں ہیں. لیکن اگر ہو رہا ہوتا ہے تو آئی تھنک what I always advise to people is that your own inner peace is the most valuable asset
for your life. اچھا اس ایڈوائس کو بھی لوگ دوسری طرح لیتے ہیں شارلین, یہ جو ہم نے کہا نا کہ چیلنج فیل کر کے زیادہ کام کرنا, آئی فیل اٹس اے ویری ملینیل ٹریٹ. جین زی کو اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو وہ اور ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے کہ اچھا بھائی اپنا پار آپ پہ اپنا دیکھ لو. لیکن دونوں کے لیے جین زی ہو یا ملینیلز ہو, میرا خیال ہے کہ پیس آف مائنڈ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی پرائیورٹی ہے. تو اگر میں ایسے کسی کو کرتے ہوئے دیکھوں کہ برن آؤٹ کی طرف جاتے ہیں, انزائٹی ہو رہی ہے, لائک یو سیڈ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, وہ ریزلٹس تو اچیو ہو رہے ہیں لیکن اپنا بھی تو برا حال ہو رہا ہے نا, تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ کو ہر وقت ریس میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت آپ کو جیتنا نہیں ہوتا, ہر وقت آپ کو جواب نہیں دینے ہوتے. کہتے ہیں نا کہ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. سم ٹائمز یو ہیو ٹو لیٹ اٹ گو. اینڈ لائک یو ور بی ٹاکنگ اباؤٹ ان دا بریک آلسو کہ آپ رسپونڈ نہ کریں, ریئیکٹ نہ کریں. تو آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اتنا اسٹریس کیوں لے رہے ہیں, مطلب کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے کیا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ تکلیف میں پرفیکشنسٹ رہتے ہیں, بیکاز اپنے آپ سے بھی توقعات بہت زیادہ ہیں, زندگی کو بھی ایک بڑے آئیڈیلسٹک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. آئی تھنک پرفیکشنسٹ کے لیے چیزوں کو لیٹ گو کرنا مشکل ہوتا ہے. واٹ ڈو یو سے, یعنی آپ دیکھیں کہ اس کو ہم کہتے ہیں مسنگ ٹائل سنڈروم, کہ آپ کی ٹیم نے ایک زبردست پروجیکٹ, دیوار کھڑی کر دی ہے, اس پہ خوبصورت ٹائلز لگی ہوئی ہیں, پیٹرن بنا ہوا ہے, لیکن ایک کونے میں ایک ٹائل مسنگ ہے. پرفیکشنسٹ کی آنکھ صرف وہیں جاتی ہے, تو وہ اپنے آپ بھی تکلیف میں رہتا ہے, دوسروں پہ بھی وہ مسلسل مصیبت کا باعث ہے. تھوڑا سا جو میں کہہ رہی ہوں ہمیں پین اچھا لگتا ہے, ان سے بھی لنک خود ہے نا, دوسرے کو کیوں دے رہے ہیں. میرے 2-3 باسز میری نظروں کے سامنے گھوم گئے ہیں اس وقت. اچھا, ایک ہمارا پرابلم یہ ہے, پرفیکشنسٹ ہو یا پین ہمیں پسند ہو, جو بھی ہے, لیٹنگ گو کو یہ سمجھنا کہ اچھا یہ مجھے ہرٹ کر رہا ہے, یہی ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا. نہیں, اس کو ریئل لائف ایگزامپل میں دیکھو نا فلک, ابھی تو ہم نے باس کی بات کی, ہیو یو ناٹ سین دا برائڈزلاز, جس نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اس کی ویڈنگ کے فنکشن میں یہ تھیم ہوگی, یہ ہوگا, اینی تھنگ آؤٹ آف پلیس از ہرٹنگ یو. 15 لوگوں نے نوٹس بھی نہیں کیا, وہ رو رہی ہے, وہ اندر سے تکلیف میں ہے. What should we say to people like that? ایک تو ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اچھا 3 مہینے میں میری شادی ہو جائے گی, دیٹس اٹ, یہ 3 مہینے کی بات ہے, میں آئی کین گو ایز کریزی ایز آئی وانٹ. تو ایک تو میں نے اپنے آپ کو ٹائم لمٹ دی ہوئی. اگر وہ ٹائم لمٹ نہیں ہے تو الگ بات ہے, ٹائم لمٹ ہے تو پھر لوگ اپنے آپ کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اٹس اوکے فار 3 months, رائٹ. تو ایک تو پہلے یہ سمجھنا. دوسرا یہ کہ پھر ہم لوگ جو برائڈزلا کا آپ نے اگزامپل دیا, اب وہ پھر پکچرز دیکھ کے بھی اسی میموری کو یاد کری ہوں گی کہ دیکھا میں نے کہا تھا اور یہ غلط ہوا اور یہ ایسے ہوا, تو وہ ایک لائف لانگ ہو جاتا ہے رادر دین جسٹ دیٹ ٹائم لمٹ. وہ ہم نہیں سمجھتے. سمانا جی, when I went for my حج, تو مجھے میرے جو حج آرگنائزرس تھے, میں ان کے ساتھ بڑی, کیونکہ میں پہلی دفعہ جا رہی تھی اور بہت انسان ایموشنل اور پیشنیٹ ہوتا ہے, تو میں ہر ڈیٹیل کو دیکھتی تھی. میں نے کہا اچھا یہاں سے منا سے کیسے جائیں گے مزدلفہ, کون سی گاڑی ہوگی, گاڑی کیسے ملے گی. تو انہوں نے بڑے آرام سے مجھے کہا تھا کہ سدرا دس ول بی دا 21st حج کا گروپ جو میں لے کے جا رہا ہوں, اور جو ہم آپ کو پرومس کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ ہم ڈیلیور کریں. لیکن وہاں پہ کیونکہ دیر سو مینی موونگ پارٹس کہ اس میں سے 60-70% بھی ہو جائے نا, تو اس کا مطلب ہے کہ A1 سروس ملی آپ کو. اتنا تحمل, اتنی لچک آپ میں ہونی چاہیے. سم ٹائمز وی آر انیبل ٹو میک اسپیس کیونکہ ہم میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی. فلیکسیبلٹی کیسے اپنے اندر انکارپوریٹ کریں؟ اچھا, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ آپ کی جو براٹ اپ ہوتی ہے نا, آپ اس کے اگینسٹ جا کے اپنے آپ کو چینج کر سکے. بیکاز جب ہم ایز اے چائلڈ گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ وہیں سے آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, شی نوز بیٹر دین می, لیکن بچہ جب ہوتا ہے تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے ہم اس کو کتنا زیادہ اسپیس دیتے ہیں اور ہم اس کی کتنی باتیں مانتے ہیں جو غلط ہیں اور جو صحیح ہیں. مطلب وہ چیز اس کے اندر نا پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جاتی ہے. اب میں ایز اے ایلڈسٹ ون, مطلب میں سب سے بڑی اپنی فیملی میں بچی ہوں, تو میرے بہت ناز نخرے اٹھائے گئے, لیکن میری کوئی غلط بات نہیں مانی گئی کبھی بھی, کیونکہ مجھے یہ بتا دیا گیا کہ بیٹا یہ غلط ہے. تو وہ جب میں گرو اپ ہوئی تو جی, میں جب گرو اپ ہوئی تو مجھے یہ پتا تھا کہ جو چیز غلط ہے وہاں پہ میں نے نہیں جانا, اور جو چیز صحیح ہے وہیں پہ رہنا ہے. وہاں پہ آپ کو کوئی انڈیو سپورٹ بھی نہیں ملے. جی, اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ انفورسین ہوتی ہیں, یو آر ناٹ ایبل ٹو ٹیکل. اب وہ تو انفورسین آ گئی, جیسے آپ بتا رہی تھیں وہ حج کے دوران ساری ایکٹیویٹی چل رہی, سب عبادات سب کچھ چل رہا, لیکن ظاہر ہے پوری دنیا وہاں پہ ہے, تو یو آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول. تو فلیکسیبلٹی یہی ہے کہ بچپن سے فلیکسیبلٹی اس بات کی آئے
کہ جو چیزیں آپ کے پلان کے مطابق نہ چلیں, آپ کی ایکسپیکٹیشنز, آپ کی توقعات آپ کے آئیڈیل ویو کے مطابق نہ چلیں, اس کو بھی آپ جیسے ہمارے پینل نے کہا کہ سرنڈر کرتے ہوئے ہنسی کے ساتھ اچھے اخلاق اور احسن طریقے سے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ اگر میرے اندازے کے مطابق نہیں ہوا تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی, یا چلیں آگے دیکھتے ہیں رستہ کیسے نکلے گا. آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل دیٹ یو کین ناؤ ہیو. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ شارلین تھیں, فلک تھیں, سمانہ جی تھیں. وی ہیڈ اے فینٹاسٹک کنورزیشن جس کے اندر 3 بالکل مختلف زاویوں سے ہم نے آج کے ٹاپک کو دیکھا. پلیز ڈو ٹیل اس یور فیڈ بیک اینڈ یور کامنٹس اباؤٹ اٹ. اپنا بہت خیال رکھیں, انجوائے یور ویکینڈ, اسٹے سیف, کیونکہ پنجاب بھر میں اس وقت ہم بارشوں کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کافی مشکلات بھی ہیں لوگوں کے لیے. پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس. انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.